تو یہ داروغہ کا لفظ جو ہے یہ اگرچہ محافظ کے معنی میں لغوی اعتبار سے آتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں گے، پورے قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی صفاتی لفظ استعمال کیا، کسی میں آپ کوئی کمتری والا پہلو نہیں دیکھیں۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اسی طرح پوری صحابہ کرام کی لائف آپ دیکھ لیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحابی نے نبی کریم کو کسی ایسے لفظ سے مخاطب کرنے کی معاذ اللہ جرأت کی ہو جس میں ذرا بھی کوئی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو کوئی لا کر نہیں دکھا سکتا۔ آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم کچھ ان پر کروڑا نہیں۔ اور قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں۔ جب یہ اتنا معاملات ہیں تو یقیناً یہ دو لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ان کو انتہائی غیر مناسب تصور کرتا ہوں۔ اور اس پر یقیناً جیسے بھائی نے فرمایا کہ آپ نے ابھی تک کوئی لا عمل کیوں نہیں اختیار کیا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ فوراً بدگمانی نہ کر لیا کریں۔ ہمارے دیکھیں، ایک تو ہم ہر پروگرام براہ راست دیکھ نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے پاس بات چیزیں کسی کے ذریعے پہنچتی ہیں ویسے ہمیں بھی بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے، جس طرح آپ کے پاس بات چیزیں کسی کے ذریعے پہنچتی ہیں ویسے ہمیں بھی بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اور حدیث شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ثبوت کافی ہے کہ وہ کہیں سے کوئی بات سنتا ہے
اور تصدیق کے بغیر وہ بات آگے کر دیتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور اس طرح معاملہ ہوا ہے، اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھتے. اور خصوصاً جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا آ جائے تو ان کی ناموس پہ تو ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہے. اس پر خاموش رہنا، میں اس کو انتہائی بے حیائی اور معذرت کے ساتھ بغیرتی کہوں گا کہ بہت بڑی بغیرتی ہوگی کہ کوئی نبی کریم کی ناموس کے اوپر کوئی حرف آئے اور خاموش ہو کر بیٹھ جائے. لہٰذا یقینی سی بات ہے ہم نے بھی ایک لائے عمل اختیار کیا جو تھرو پراپر چینل بات ہوتی ہے کہ گفتگو کلات کرنا، اور اس پر یہ لائے عمل تیار ہو چکا ہے. یہ میمونہ صاحبہ نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ آن ایئر آ کر وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں گی. اور اس کو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس اسٹیج تک پہنچنے میں ہمارا کردار کوئی نہ کوئی رہا ہے، تبھی تو یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ الفاظ غلط تھے، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کل آپ آن ایئر یہ ملاحظہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ معافی مانگی جائے گی. صحیح. کیا کہتے ہیں سر؟ مینجمنٹ بھی ایکٹیو ہے اور اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کر رہی ہے. وہ لائحہ عمل آپ کو مفتی صاحب نے بھی بتایا، اور تمام مینجمنٹ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کے لیے ہینڈل کر رہی ہے، اس کو کوشش کر رہی ہے مینجمنٹ اور مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور کل جس طرح فرمایا کہ اس کی معافی بھی ہو جائے. آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں. سب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کا شرعی حکم جو ہے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں زو معنی کلام کی پوری تشریح کر دی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے حوالے سے جو اسلامی نظریہ ہے اس کو واضح کر دیا ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جملے کہے جائیں، وہ پہلی بات تو زمانے نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے پہرائے، اس کے سیاق و سباق کا یقیناً کلام میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور اس سے توہین یا ادب کے پہلو دونوں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے توہین یا ادب کے پہلو دونوں ظاہر ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں یہ بات کی، یا انہیں بعد میں خبر پہنچی، اس میں یہ تھا کہ جنہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر نمازی کے آگے سے کتا یا عورت گزر جائے تو وہ نماز اس کی نہیں ہوتی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو پتا چلی تو آپ جلال میں آئی، آپ نے فرمایا ابن عمر نے ہمیں کتا کہہ دیا۔ اب دیکھیں اس میں لفظ کوئی نہیں ہے، اب دیکھیں اس میں لفظ کوئی نہیں ہے۔